اللهم صل على محمد وآل محمد. الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سید الثقلین مولانا و مولا الکونین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة فاطمة والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية قائم بالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سید عباس حیدر اور کنیز فاطمہ کی روح کو ایصال کر دیں. سید عباس حیدر اور کنیز فاطمہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج میں نے آپ مومنات کے سامنے سورہ نساء جو کہ قرآن کا چوتھا سورہ ہے اس کی 116ویں آیت کو پیش کیا ہے کہ جس میں خدائے بزرگ و برتر ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ یقیناً خدا نہیں بخشتا ہے ان گناہوں کو کہ جس میں خدا کا شریک قرار دیا گیا ہو. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ اس کی جیسے چاہے مغفرت کرتا ہے. یعنی کہ خدا کا شریک قرار دینا جسے کہتے ہیں کہ شرک کرنا، خدا کا شریک قرار دینا ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کو بخشتا نہیں. اس کے علاوہ جتنے سارے گناہ انسان انجام دیتے ہیں
ان سب کو اللہ بخش دیتا ہے، ان سب گناہوں کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے. لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس انسان کی مغفرت نہیں کرتا، اس گناہ کو نہیں بخشتا. سورہ مائدہ کی 46ویں آیت ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم بہشت کو حرام قرار دیتے ہیں، حرام کر دیتے ہیں اس انسان پر جو شرک کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیتے ہیں اور اسے ظالمین میں سے قرار دیتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ کہ جو شرک آمیز باتیں کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر بہشت کو حرام قرار دیتا ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ کر دیتا ہے اور انہیں ظالمین میں سے قرار دیتا ہے. اب بزرگوں کو تو پتا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، لیکن میں اپنی بہنوں کے لیے بتاتی چلوں کہ ہر وہ بات یا ہر وہ کام کہ جس میں ہم خدا کا کسی بھی چیز کو، کسی امور میں کسی انسان کو یا کسی کام کو، کسی بات کو اگر خدا کا شریک قرار دیتے ہیں، خدا کا پارٹنر قرار دیتے ہیں، تو وہ چیز کہلاتی ہے شرک. اور انسان اگر شرک آمیز بات کرتا ہے یا شرک کرتا ہے تو وہ مشرک قرار پا جاتا ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے علاوہ اب شرک کے کچھ درجے ہیں. شرک 5 طریقے کی ہوتی ہے. کہ سب سے پہلا درجہ شرک کا کیا کیا ہے کہ کس طریقے سے انسان اگر کیا کیا کام انجام دے تو وہ مشرک قرار دیتا ہے. سب سے پہلا درجہ ہے ذات خدا میں شرک، یعنی کہ خدا کی ذات میں شرک. اس کے بعد اگلی چیز ہے صفات خدا میں شرک. تیسرا ہے افعال خدا میں شرک. چوتھا ہے اطاعت خدا میں شرک. اور 5واں ہے عبادت خدا میں شرک. یہ ہے شرک کے 5 درجے. اس میں سب سے پہلا آتا ہے ذات خدا میں شرک. ذات خدا میں شرک کا معنی ہے کہ انسان خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے. یہاں پر 2 مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. سب سے پہلی مثال ہے نصارہ کی، یعنی کہ عیسائیوں کی. عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ان کا 3 چیزوں پر عقیدہ ہے. سب سے پہلا ہے آب. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ 3 چیزوں پر ہے. سب سے پہلا ہے آب، اس کے بعد ہے ابن، اور تیسرا ہے روح الاقدس. آب کے معنی باپ کا ہے، باپ یعنی خدا. ابن کا معنی بیٹا، اس کے لیے وہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں. اور روح الاقدس میں آتے ہیں جبرائیل، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ تینوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں اور ان کی اپنی حیثیت ہے. اور قرآن کریم میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو خدا کو 3 میں سے کوئی ایک مانتے ہیں تو وہ لوگ ہیں کفار. تو یہ تھی پہلی مثال کہ نصارہ، خدا کی ذات میں شرک کی پہلی مثال ہے نصارہ کی، عیسائیوں کی. اس کے بعد اگلی مثال ہے بت پرستوں کی. بت پرستوں کے جو فرقے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ہر چیز کا خالق الگ الگ ہوتا ہے. ہوا کا خالق کوئی اور ہے، ہوا کا خدا کوئی اور ہے، پانی کا خدا کوئی اور ہے. تو بت پرستوں کے لیے ہر چیز کا وہ خدا الگ الگ بناتے ہیں. تو اگلی مثال جو ہے وہ ہے بت پرستوں کی. یہ تھی پہلی قسم ذات خدا میں شرک.
یعنی کہ خدا کی ذات میں ہم نے کسی کو شریک قرار دیا۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے صفات خدا میں شرک۔ صفات خدا میں شرک کا کیا معنی ہے؟ ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی صفت ہے، چاہے وہ اچھی صفت ہو چاہے وہ بری صفت ہو، یہ سب کی سب خدا کی ادا کردہ ہے، خدا کی دی ہوئی صفتیں ہیں۔ اب چاہے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں، حیات، صحت، علم، قدرت، قوت، یہ سب خدا کی عطا کی ہوئی صفتیں ہیں۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میرا علم، میری دولت، میری قدرت، یہ جو لفظ میرا ہے یہ انسان کو مشرک بنا دیتا ہے، اس لیے کہ یہ جو میرا لفظ ہے اس میں انسان یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے۔ اگر انسان اس کی جگہ پر یہ کہے کہ وہ علم کی جو پروردگار نے مجھے عطا کیا، وہ دولت کی جو خدا کا فضل و کرم ہے، وہ قوت کی جو خدا نے مجھے دی، تو یہ بات ہوتی ہے توحید کے اوپر۔ اس کے بعد پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن صلی محمد وآل محمد، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو پرہیزگار ہوتے ہیں وہ لوگ تعریف سے ڈرتے ہیں۔ جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا یہ لوگ جو میری تعریف کر رہے ہیں اس کا مجھ سے مواخذہ نہ لینا، یہ لوگ جو مجھے سمجھ رہے ہیں مجھے اس سے بالا تر بنانا، اور ان لوگوں کے اوپر میرے جو گناہ پوشیدہ ہیں، جو میرا مداح میرے گناہوں کو نہیں جانتا ہے اسے پوشیدہ رکھنا اور میرے ان گناہوں کو بخش دینا۔ یہ ہے صفات خدا، صفات خدا جو ہمیں عطا کی ہوئی ہے۔ اسی پر ایک واقعہ ہے کہ قارون کہتا ہے، ایک روز قارون نے کہا کہ یہ جو میرے پاس دولت ہے یہ سب میرے علم کی بنا پر ہے، یعنی کہ اس نے یہ تصور کر لیا کہ یہ دولت میرے علم کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ کیا قارون یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے اس سے زیادہ علم و دولت رکھتے تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے؟ تو کیا قارون نہیں جانتا ہے کہ اسے بھی ایک دن ہلاک ہونا ہے؟ دوسری قسم جس کا میں نے ذکر کیا وہ تھی صفات خدا میں شرک۔ اس کے بعد اگلی تیسری چیز ہے افعال خدا میں شرک۔ افعال کا معنی ہے فعل، فعل کی جمع ہے افعال، فعل کا معنی ہوتا ہے کام، خدا کے کاموں میں شرک۔ اس بات پر تو سبھی کا ایمان ہے، سبھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس بات پہ سبھی کا ایمان ہے، سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں بزرگوں کے سامنے دستبستہ گزارش کرتی ہوں کہ ایام ازاں اپنے دامن سمیٹ رہی ہے۔ یہ جو فرش ازاں ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ، یہ جو ہم مجلسوں میں آئیں، اس مجلسوں سے کوشش کریے کہ کچھ سیکھ کر اٹھیں، کچھ لے کر اٹھیں، اس لیے کہ اب یہ جو 1-2 مہینہ ہم نے سیکھا ہے یہی ہمارے پورے سال کام آئے گا۔ تو کوشش کریے کہ جب یہاں سے اٹھیں تو کچھ لے کر اٹھیں، کچھ سیکھ کر اٹھیں، اپنے آپ سے یہ عزم کریں، یہ کمٹمنٹ کریں کہ آج ہم یہ بات، یہ سدھار اپنی زندگی میں لائیں گے۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ افعال خدا میں شرک کیا ہے، خدا کے کاموں میں شرک کیا ہے۔ اس میں خدا ہر چیز پر قادر ہے، اس پر تو ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے
کہ میں نے حیوانوں کے پیٹ سے کہ جہاں گوبر اور خون ہوتا ہے وہاں سے تمہیں خالص دودھ عطا کیا ہے، خالص دودھ نکال کر پلایا ہے اور وہ تمہارے لیے خوشگوار ہے۔ دیکھیے کہ خدا کس طرح ہر چیز پر قادر ہے کہ حیوان کا پیٹ کہ جس کے اندر گوبر اور خون ہوتا اس میں سے اس نے خالص دودھ نکال کر ہمیں عطا کیا، ہمیں پلایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو خدا ہر چیز پر قادر ہے، خدا جو چاہے وہ ممکن ہے، ہر چیز پر ہمارے زندگی میں جو بھی اچھے کام برے کام جو بھی ہوتے ہیں ان سب پر خدا کا اختیار ہے۔ اور شرک کے بارے میں معصومین کا قول ہے کہ شرک چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی ہے، یعنی کہ چونٹی کتنی خاموشی سے چلتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ بغل سے چونٹی گزر گئی، اتنی خاموشی سے شرک ہمارے کردار میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کو نہیں پتہ چلتا۔ اس کے بعد معصومین کی اگلی حدیث کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر پر جس طریقے سے کالی چوٹی چل رہی ہوتی ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا، اسی طریقے سے شرک انسان کے کردار کے اندر گھس جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا، انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ اور معصومین کی ہی حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، معصومین کی حدیث ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی انگوٹھی کے نگینے کو اپنی ہتھیلی کی طرف رکھتے ہیں، اور کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ جب اس نگینے کو دیکھیں گے تو فلاں کام یاد آ جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ دوپٹے میں یا رومال میں گرہ باندھ لیتے ہیں کہ اسے دیکھیں گے تو ہمیں اپنا فلاں کام یاد آ جائے گا۔ حالانکہ عام طور پر یہ شرک نہیں ہے، لیکن اگر انسان اپنی ساری امیدیں اسی انگوٹھی کے نگینے سے یا اسی بندھی ہوئی گرہ سے لگا لے کہ یہ یاد دلا دے گی، یقیناً یہ یاد دلا دے گی، یہ ہے شرک۔ اس لیے کہ اگر انسان یہ کہے کہ اگر خدا نے چاہا تو یہ انگوٹھی کا نگینہ یا یہ گرہ سبب بنے گی کہ مجھے فلاں بات یاد آ جائے، تو یہ بات توحید پر ہے۔ اگر خدا چاہے گا تو بات یاد آئے گی، اور اگر خدا نہیں چاہے گا تو آپ گرہ باندھ لیجئے یا نگینہ ہتھیلی کی طرف کر لیجئے، بات ہرگز نہیں یاد آئے گی۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو بدشگونی کرتے ہیں اور اس پر اعتقاد بھی رکھتے ہیں۔ حضرت کی حدیث ہے کہ بدشگونی کرنا ایک طریقے کا شرک ہے، انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ اب بدشگونی کیا ہے کہ بہت سے امور میں وہ چیزیں جو اللہ نے کسی بھی کام پر یہ نہیں بتایا کہ یہ اس کا سبب بنے گی یا اس پر اثر انداز ہوگی، لیکن انسان اپنے وہم کی بنا پر یہ چیز دل میں بیٹھا لے کہ یہ اس چیز کا سبب بنے گی، یہ اس کام پر اثر انداز ہوگی، تو یہ ہے شرک۔ اور بدشگونی کرنے والا اگر کوئی انسان گھر سے کسی کام کے لیے باہر نکلے، اور چونکہ یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی کام گھر سے باہر انسان نکلے کام کرنے کے لیے اور راستے میں بدشگونی ہو گئی اور وہ واپس پلٹ کر چلا آئے، تو گویا کہ اس نے شرک انجام دیا اور وہ مشرک ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بدشگونی کا کفارہ ہے توکل خدا، یعنی کہ بدشگونی پر ایمان نہیں رکھنا ہی بدشگونی کا کفارہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آسمان کی حالت اور ستاروں کی حرکت کی بنا پر بتاتے ہیں کہ فلاں وقت منحوس ہے، فلاں وقت نحس گھڑی ہے۔ یہ آسمان کی حالت اور ستاروں کی حرکت پر بتانا
یا علم نجوم پر یا اپنے خام و خیال سے کسی بھی وقت کو نحس قرار دینا، یہ ہے شرک، یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ جب انسان ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اگر خدا چاہے گا تو ممکن ہے، تو ہمیں دعا اور صدقے پر بھی تو ایمان ہونا چاہیے کہ انسان اگر اپنا کوئی کام کرنے جا رہا ہے اور اس بنا پر رک جائے کہ ابھی یہ نحس گھڑی ہے، تو گویا اس نے شرک انجام دیا۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور چھینک آ جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، کوے کی آواز سن لیا تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، دیوار پر اگر الو بیٹھ جائے تو اسے بدشگنی کی علامت سمجھتے ہیں۔ 13 عدد جو ہوتا ہے یا 13 تاریخ کو بعض افراد منحوس سمجھتے ہیں۔ پرندہ اگر سامنے سے گزر جائے دائیں یا بائیں جانب سے تو اسے بدشگنی کی علامت سمجھتے ہیں۔ یہ سب اس کتاب میں موجود ہے، اگر آپ کہیں گی تو میں اس کا ریفرنس آپ کو دے دوں گی، یہ سب میں اپنی جانب سے نہیں پڑھ رہی ہوں، یہ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب میں موجود ہے، انہوں نے خود یہ سب علامتیں بتائی ہیں بدشگنی کی۔ اس کے بعد بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب بلی راستہ کاٹ جائے تو وہ اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں کہ ادھر سے گزریں گے نہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ میرے تجربے کی بنا پر ہے، ہم نے ایسا تجربہ کیا ہے اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ چاہے گا تو اس کام میں خیر ہے اور اللہ چاہے گا تو اس کام میں شر ہے۔ اس کے بعد بدشگنی کے بارے میں، بدشگنی یہ شرک کا مطلب کیا ہوا؟ شرک کا مطلب یہاں پر یہ ہوا کہ اگر ہم گھر سے نکلے، مثلا راستے میں بلی نے راستہ کاٹ دیا اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، خدا چاہے گا تو خیر ہے، خدا چاہے گا تو شر ہے، ہمارا اس چیز پر ایمان ہے یا نہیں ہے کہ خدا چاہے گا تو خیر ہے، خدا چاہے گا تو شر ہے۔ لیکن اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا اور ہم اس راستے سے نہیں جائیں تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ جو خیر اور شر کا اختیار خدا کے ہاتھ میں تھا اسے اللہ کے ہاتھ سے لے کر اس بلی کے ہاتھ میں اختیار دے دیا ہے کہ اب وہ بلی طے کرے گی کہ اس میں خیر ہے یا شر ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، ہمارے یہاں جب شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے تو اس میں سفید لباس، سفید چادر بدشگنی کی علامت سمجھی جاتی ہے، جبکہ سفید لباس اور سفید چادر مستحب ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ کچھ روز پہلے، چند مہینے قبل، ایک خاتون میرے پاس آئیں اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ جو کورونا کے دور میں اتنی ساری موتیں ہوئیں اس کے بارے میں ہماری بات ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب فلاں شخص کا انتقال ہوا تو اس کے کچھ روز پہلے سے میری دائیں یا بائیں، پتہ نہیں کون سی آنکھ پھڑپھڑاتی ہے تو اس کو بدشگنی کی علامت سمجھا جاتا ہے، شاید بائیں کہا تھا انہوں نے، میری بائیں آنکھ بہت پھڑپھڑا رہی تھی، اس کے بعد فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اسی طریقے سے 2-3 مثالیں انہوں نے اور دی کہ فلاں کا انتقال ہوا، اس سے بھی 1 ہفتہ قبل میری دائیں آنکھ پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس کے بعد ایک شخص کا، ایک آدمی کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ فلاں آدمی بہت بیمار ہیں اور میری آنکھ کچھ روز سے پھڑپھڑا رہی ہے، میری دائیں آنکھ۔ 1 مہینہ گزر گیا اور جس کی بات وہ کر رہی تھی وہ انسان ابھی تک حیات سے ہیں۔ اسی بات پہ سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بدشگنی کرنا شرک ہے۔ تو اب میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جب اس فرش سے اٹھیں
تو کچھ لے کر اٹھیں، کچھ سیکھ کر اٹھیں۔ یہ سب جو بدشگونی کرنا ہے یہ سب عورتوں میں خاص طور سے پایا جاتا ہے، مردوں میں یہ سب چیزیں کم ہوتی ہیں، اور اگر مردوں میں ہوتی بھی ہیں تو یہ آیا کہاں سے ہے؟ یعنی عورتوں سے آیا ہے۔ تو جب ہم نے اسے ایجاد کیا ہے تو ہم چاہیں گے تو یہ ختم بھی ہو جائے گی۔ معصومین کا قول ہے کہ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو بدھ کے روز سفر کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ معصومین کا قول ہے کہ اگر کوئی انسان بدھ کے روز سفر کے لیے گھر سے نکلے اور بدشگونی کرنے والوں کا خیال نہ کرے اور واپس پلٹ کر نہ آئے، ہوتا ہے کہ جب گھر سے نکلے تو گھر والے اتنا کہہ رہے ہیں کہ نہیں واپس آ جاؤ، بدھ کے دن سفر نہیں کیا جاتا ہے، تو معصومین کا قول ہے کہ اگر وہ گھر سے نکلے اور واپس پلٹ کر نہ آئے تو وہ جس کام کے لیے نکلا ہے اللہ اسے اس کام میں کامیاب کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، فرشتوں کو مامور کر دے گا جو اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد معصومین کی حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، یہ بھی ایک طریقہ شرک ہے، کیا فرماتے ہیں کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو آج مجھے نوکری نہیں ملتی۔ اس کی جگہ پر معصومین فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر فلاں شخص کو خدا نے وسیلہ نہیں بنایا ہوتا، اگر خدا کی مدد شامل حال نہیں ہوتی تو آج میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ تھی تیسری قسم افعال خدا میں شرک کرنا۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے اطاعت خدا میں شرک۔ اطاعت خدا میں شرک میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ یعنی کہ جن لوگوں کی خدا نے اطاعت ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے ان کی اطاعت کرنا، مثلا اپنے نبی کی اطاعت واجب قرار دی ہے، 12 اماموں کی اطاعت واجب قرار دی ہے، اور جب ہمارا امام پردہ غیب میں ہے تو مرجع کی اطاعت جن کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے۔ اس کے بعد بچوں کے اوپر والدین کی اطاعت واجب ہے، بیوی کے اوپر شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ یہ سب اطاعتیں پروردگار نے ہم لوگوں پر واجب قرار دی ہیں۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر ایک اور بحث ہوتی ہے کہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، اہل سنت کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ہم اماموں کی اطاعت کرتے ہیں تو گویا یہ شرک ہے، یہ الگ موضوع ہے، اور چونکہ میرے دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے میں اس موضوع کی وضاحت پیش نہیں کر سکتی۔ اب اطاعت خدا میں شرک کیا ہے؟ اطاعت خدا میں اگر کسی ظالم حکام کی آپ اطاعت کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ ان لوگوں کی اطاعت جس کی خدا نے اطاعت ہمارے اوپر واجب قرار دی، اس کے علاوہ اگر کسی کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ہے شرک۔ اس کے بعد پانچویں قسم ہے عبادت خدا میں شرک۔ عبادت خدا میں شرک کے کیا معنی ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے نیت کا خلوص، یعنی کہ انسان کی نیت میں خلوص ہونا چاہیے، وہ جو انسان عبادت کر رہا ہے وہ خالص عبادت کرنی چاہیے پروردگار کی۔ اگر خالص عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت قبول ہوتی ہے، لیکن اگر عبادت میں ریاکاری پائی جاتی ہے تو وہ عبادت بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ مثلا ہم کبھی پورے سال ہم نے کبھی اٹھ کر صبح کی نماز نہیں پڑھی، لیکن جب دیکھا کہ گھر میں 4 لوگ موجود ہیں تو الارم بھی لگایا، صبح اٹھے بھی، نماز بھی پڑھی، تو یہ ہے ریاکاری، یعنی کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم نے یہ عبادت انجام دی، تو یہ ہے شرک، ریاکاری شرک ہے۔ اگر ریاکاری واجبات میں ہو یا مستحبات میں ہو، ریاکاری شرک ہے۔ یہ ہے عبادت خدا میں شرک انجام دینے میں یہ چیز آتی ہے ریاکاری۔ اور حضرت کی
حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کی وجہ کر جہنم فریاد کرتی ہے. تو آپ سے سوال کیا گیا کہ جہنم کس طریقے سے فریاد کرتی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جہنم کی گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، اس طریقے سے جہنم فریاد کرتی ہے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے شرک کے کیا کیا گناہ ہیں، اور شرک گناہان کبیرہ میں سب سے پہلا درجہ رکھتا ہے. یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے بہشت ہمارے اوپر حرام ہو جائے گی. یہ وہ گناہ ہے کہ جو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. اور شرک اتنی خاموشی سے ہمارے کردار میں داخل ہو جائے گا، اتنی خاموشی سے ہم شرک انجام دے دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے منہ سے ایسے ایسے کلمات نکالتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں پتا، غفلت کی بنا پر ہم ایسے کلمات نکالتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے. لیکن خدا ان کلمات کا حساب لے گا قیامت کے دن. منہ سے نکلے ایک ایک لفظ کا پروردگار حساب لے گا. لیکن اب تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ شرک کیا کیا ہے، کس طرح کی باتیں شرک ہیں. اب اگر یہ سننے کے بعد بھی اگر ہم نے یہ چیزیں انجام دی تو ہم گنہگار ہوں گے. اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا کہ شرک کے 5 درجات ہیں. ذات خدا میں شرک، صفات خدا میں شرک، افعال خدا میں شرک، اطاعت خدا میں شرک، اور عبادت خدا میں شرک. تو ہمیشہ انسان کو اپنے کردار، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں تو کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جو ہمارے منہ سے غلط نکل گئی ہے. اور ہمیشہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریے. اس فرش ازا سے کچھ سیکھ کر اٹھیے، کچھ لے کر اٹھیے. جیسے جیسے خود کو بہتر بنائیں گے، ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے راستوں کو ہموار کریں گے. اس لیے کہ میرا مولا جاہلوں کے درمیان ظہور نہیں کرے گا. میرا مولا اس وقت ظہور کرے گا کہ جب معاشرہ باشعور ہوگا. اس لیے کہ مولا کو تلوار کی زور پر پوری دنیا میں اسلامی حکومت نہیں قائم کرنی ہے. مولا کو علم کے زور پر پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. تو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ امام کے لیے راستوں کو ہموار کریں. بس بیویوں، یہ سب باتیں یہیں پر تمام ہوتی ہیں. کتنی تیزی سے دن گزر گئے، ابھی جیسے لگ رہا ہے کہ کل ہی محرم شروع ہوا تھا اور آج سفر کی 18 تاریخ آ گئی. کتنی تیزی سے دن گزر گئے. بیویوں، 40 کا روز نزدیک ہے. یہ مجلسوں کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. اپنے مولا کو جی بھر کے پرسہ دے دیجیے. ارے روایتوں میں ملتا ہے کہ علامہ مجلسی کہتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا اپنی زوجہ اور بیٹی کے ساتھ بادشاہ شام کے پاس جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، بادشاہ کے پاس جاؤں گا، کچھ تحفہ لے کر جاؤں گا تاکہ وہ مجھے کچھ انعام عطا کر دے، کچھ دولت عطا کر دے. تو اس نے سوچا کہ میں ہرنی کا شکار کر کے لے کر بادشاہ کے پاس جاتا ہوں. اس نے بہت خوبصورت سی ہرنی کا شکار کیا، اسے گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا کہ ہرنی زندان شام کے دروازے پر رک گئی. اور ایک مرتبہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہرنی نے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ. جب اس شخص نے یہ دیکھا تو بہت حیران ہوا. زندان شام کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور دیکھتا ہے کہ ایک ضعیف ہے کہ جس کے سر کے نیچے امامے کا جلا ہوا ٹکڑا ہے، ساتھ میں کچھ مذکورات ہیں اور کچھ بچے ہیں. بیویوں، جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا نا تو 46 بچے ساتھ تھے. اب جب یہ قافلہ واپس مدینے گیا ہے تو 10 سے کم بچے ہو گئے. کتنے بچے راستے میں شہید ہو گئے. وہ شخص آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے مولا اٹھ کر کھڑے ہو گئے. مولا نے کہا، یہ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ زندان میں کیوں ہیں، اور یہ ہرنی آپ سے کیا کلام کر رہی تھی. مولا نے کہا کہ تو نے مسلمانوں کے آخری نبی محمد مصطفیٰ کا نام سنا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں میں نے سنا ہے.
کہا کہ میں ان کے 2 نواسے تھے، حسن اور حسین، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اور یہ ہرنی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مولا میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے پہاڑ کے اس پار ہیں، آپ اتنی اجازت دلوا دیجئے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر آ جاؤں۔ مولا کہتے ہیں کہ تو میری ضمانت لے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ ہرنی اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کے صدقے میں اس ہرنی کو آزاد کر دیا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ یہ مستورات کون ہیں، یہ عورتیں کون ہیں؟ امام کہتے ہیں ارے یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ ارے یہ سننا تھا کہ وہ شخص تمام اہل شام کے دروازوں پر گیا، دستک دی اور دستک دے کر کہتا تھا ارے انہوں نے زندان شام میں رسول کی مستورات کو قید کر لیا ہے۔ ارے اس نے اتنا شور و غل مچایا کہ یزید کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا، اس کا سر قلم کر دیا اور شہر کے باہر لے جا کر اسے دفن کر دیا۔ جب اس کے مرنے کی خبر اس کی زوجہ اور اس کی بیٹی کو ملی کہ اس کا شوہر ایک قیدی کی وجہ سے مار دیا گیا، تو وہ زندان شام کے دروازے پر آئی۔ مولا نے جب اسے دیکھا تو پہچان گئے۔ وہ بیوی اس کی آ کر کہتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کی وجہ کر میرا شوہر مارا گیا۔ مولا نے باجازے امامت دروازے زندان شام کھولا، اس کے بعد اس کی قبر پر اس عورت کو لے کر گئے اور اعجاز امامت سے اس شخص کو زندہ کیا اور کہا کہ تو اکلوتا سہارا ہے اپنی زوجہ اور بیٹی کا، جا ان کے ساتھ چلا جا۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو مولا نے اس کی بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم سہارے چھینتے نہیں ہیں بلکہ ہم سہارے عطا کرتے ہیں۔ ارے جب وہ زوجہ اپنے شوہر کو لے کر چلی گئی تو تمام اہل شام میں ایک شور و غل ہونے لگا کہ ارے رسول کی مستورات کو انہوں نے قید کر لیا ہے۔ بغاوت کے آثار نظر آنے لگے۔ یزید نے مولا سجاد کو بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ میرے 3 مطالبات ہیں۔ میرا پہلا مطالبہ کہ ہمارے شہداء کے سر ہمیں واپس کر دیے جائیں، دوسرا مطالبہ کہ ہمارے لوٹ کے سامان ہمیں واپس کر دیے جائیں، اور ہمارا تیسرا مطالبہ کہ ہمیں ایک گھر دیا جائے کہ جس میں ہم اپنے وارثوں کو رو سکیں۔ بیویوں آج آپ کے رونے پر، آج آپ کے گریہ کرنے پر تو پہرا نہیں ہے، لیکن حسین کی عزادار بیویوں اہل حرم کو رونے نہیں دیا گیا۔ ارے جب بیویاں روتی تھی انہیں تازیانے لگائے جاتے تھے، ارے جب سکینہ روتی تھی اسے تماچے مارے جاتے تھے۔ ارے ایک گھر خالی ہوا، تمام بیویاں آ کر خاک پر بیٹھ گئی، کوئی بیوی مصائب نہیں پڑھتی تھی۔ ارے ایک مرتبہ ایک بیوی نے کہا واہ حسینہ، اور ساری بیویاں رونے لگی، نظروں کے سامنے مصائب چلنے لگے۔ جب بیویاں خاموش ہوئی تو ایک مرتبہ ایک بیوی نے کہا واہ باسا، پھر ساری بیویاں رونے لگی۔ اتنے میں جو لوٹے ہوئے تبرکات تھے وہ واپس آنے لگے۔ ارے چادریں تطہیر آئی، جناب زینب آگے بڑھی، کہا میری ماں کی چادر مجھے دے دو۔ پھر اس کے بعد 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں آئی۔ ارے سب بیویوں نے مڑ کر نواب کی طرف دیکھا، اس لیے کہ جس کی بالیاں تھی وہ بچی تو سلامت نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک انگوٹھی آئی، جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ کس کی انگوٹھی ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ میرے ماما کی انگوٹھی ہے۔ ارے جب ظالموں نے انگوٹھی اتارنی چاہی تو انگوٹھی نہیں نکلی، تو خنجر سے میرے ماما کی انگلی کاٹ ڈالی، اس کے بعد انگوٹھی اتاری۔ اب اس کے بعد شہداء کے سر آنے شروع ہوئے۔ ارے سب سے پہلے ایک ننھا سا سر آیا، رباب
سے بچے بھی مہر کیے جاتے ہیں۔ ارے اس کے بعد ایک بہت خوبصورت سا سر آیا، لیلا آگے بڑھی، اکبر کا سر گود میں لیا۔ ارے لیلا کہتی ہے میرے بیٹا اتنا تو بتا دو کہ بوڑھی ماں کس کے سہارے جیے گی۔ ارے اس کے بعد ایک سر آیا، فروا آگے بڑھی، بیٹے کا سر گود میں لیا اور کہتی ہے اے میرے لال قاسم، جب آپ خیمے سے گئے تھے تو آپ کے چہرے پر گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشان نہیں تھے۔ ارے اس کے بعد ایک سر آیا، ارے اسے نیزے کی نوک سے نہیں اتارا گیا، اسے ایک تھیلے سے نکالا گیا۔ ام کلثوم آگے بڑھی، کہا عباس کا سر مجھے دے دو۔ اس کے بعد دو چھوٹے چھوٹے سر آئے، ارے کوئی بھی آگے نہ بڑھی۔ انسان ایک مرتبہ زینب کا رخ کر کے کہا بی آخری بار اپنے گود کے بالوں سے ودا ہو لو۔ زینب کہتی ہے فضا کیا تو نہیں جانتی کہ میں علی کی بیٹی ہوں؟ ارے صدقہ دے کر واپس نہیں لیتی۔ ارے اس کے بعد ایک سر آیا، سب بیویاں احترام میں کھڑی ہو گئی۔ زینب آگے بڑھی، کا میرے ماجا آئے گا سر مجھے دے دو۔ بیویوں نے گریا، ماتم کیا۔ اس کے بعد مولا سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں وطن جانے کی تیاری کریے، سب بیویوں کو سوار کریے۔ جب جناب سجاد نے اگلے دن سوال کیا پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں سوار ہو گئی؟ جناب زینب کہتی ہے ہاں بیٹا سب سوار ہو گئی، لیکن آپ کی ماں رباب نظر نہیں آتی۔ مولا سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں چلیے ہم اماں رباب کو راستے سے لے لیں گے، مجھے پتا ہے کہ میری ماں کہاں ہے۔ ارے مولا زندان شام میں گئے، ارے جس طریقے سے ماں اپنے بچے سے لپٹی ہوتی ہے، رباب قبر سکینہ سے لپٹی تھی، کہہ رہی تھی اے بیٹی تمہیں وطن جانے کی کتنی تمنا تھی، اے بیٹی اٹھو وطن جا رہے ہیں۔ جناب زینب نے رباب کا بازو پکڑا، رباب جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ جو زندہ ہوتے وہ نہیں چلے جاتے، رباب صبر کرو۔ بیویاں ان پر سوار ہوئی، اور ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں سے راستہ مدینے کو جاتا تھا اور کربلا کو بھی جاتا تھا، جو سواری تھا اس نے سوال کیا کہ مولا مدینے کی جانب جانا ہے یا کربلا کی جانب جانا ہے؟ سب بیویاں تڑپنے لگی، کیا بیٹا سجاد ہم اپنے وارثوں کی لاش چھوڑ کر آئے تھے، اور ایک مرتبہ ان کے قبروں کی زیارت کرا دو۔ قافلہ جب مدینے پہنچا، جابر ابن عبداللہ الانصاری اپنے غلام کے ساتھ کربلا میں تھے۔ ارے جابر نابینا ہو گئے تھے، اپنے غلام عطیہ سے کہا کہ مجھے فرزند رسول کی قبر پہ لے چل۔ غلام کہتا ہے کہ یہاں قبریں تو ہیں لیکن ان پر نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ ارے جابر نے کہا کہ مجھے قبروں کے درمیان لے جا۔ ارے اسی اثنا میں دیکھا کہ قافلے کی آمد رفت ہے۔ جابر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو کس کا قافلہ آیا ہے، اگر میرے مولا سجاد کا ہوا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ غلام کہتا کہ ارے اپنے مولا کی علامت تو بتائیے۔ جابر کہتے کہ میرا مولا 23 برس کا جوان ہے، ارے میرے مولا کی کمر بہت مضبوط ہے، ارے میرا مولا بہت خوبصورت ہے۔ ارے غلام کہتا ان میں سے ایک علامت بھی نہیں ملتی۔ ارے جو شخص اس کی داڑھی سفید ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی
जावेद आप यहाँ से थोड़ी दूर चले जाए, मेरी फुफिया आकर बैन करना चाहती है। जावेद कहते हैं मौला मैं तो नाबीना हूँ, आप अपनी फुफियों को बुला ले। मौला कहते हैं जावेद आप देख नहीं सकते मगर सुन तो सकते हैं। अरे जब मेरी फुफिया आएगी तो वो बैन करेगी, अरे कोई इस कब्र पे गिरेगी तो कोई उस कब्र पे गिरेगी। अरे जावेद दूर गए, ज़ैनब बाहर की खबर पर आई, सब बीवियों ने खुद को हुसैन की खबर पे गिराया और मातम गिरिया जारी की। मौला सज्जाद ने सबों को उठाया, फिर जनाब ज़ैनब ने कहा मेरे बेटा सज्जाद इतना बता दो कि मेरे भाई के पायती में जो कब्र है ये किसकी कब्र है? मौला कहते फूफी अम्मा ये अली अकबर की खबर है। सब बीवियों ने खुद को अकबर की कब्र पे गिरा दिया। अरे एक एक करके हर शहीद की कब्र पे बीवियों ने गिरिया मातम किया। अरे एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने सवाल किया है बेटा सज्जाद तुमने सबकी कब्र दिखा दी लेकिन ये नहीं बताया कि अब्बास की कब्र कहाँ है? सैयद सज्जाद कहते फूफी अम्मा जब अब्बास की